سورۃ نساء آیت نمبر 152. والذین آمنوا باللہ ورسلہ ولم یفرقوا بین احد منہم اولئک سوف یؤتیہم اجورہم وکان اللہ غفورا رحیما. اور وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے اور انہوں نے ان میں سے کسی کے درمیان تفریق نہ کی ہو، یہی لوگ ہیں جنہیں وہ عنقریب ان کے اجر دیں گے، اور اللہ ہمیشہ سے بے حد بخشنے والا نہایت مہربان ہے. والذین آمنوا باللہ ورسولہ سے مراد امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جو تمام پیغمبروں پر ایمان رکھتی ہے، لہٰذا ان کے لیے اس میں بشارت ہے. رسولوں کی ایک دوسرے پر فضیلت اللہ تعالیٰ نے دی، اس لیے صحیح ایمان کی شرط یہی ہے کہ اللہ اور اس کے تمام رسولوں اور نبیوں پر ایمان لایا جائے اور ان میں تفریق نہ کی جائے. اور تفریق کرنے کے بھی دو مطلب ہو سکتے ہیں. ایک یہ کہ کسی پر ایمان لایا جائے اور کسی پر نہ لایا جائے، اور دوسرا یہ کہ بالحاظ درجہ نبوت سب برابر ہیں. اس لحاظ سے آپ سب نے فرمایا کہ کوئی شخص یہ نہ کہ میں یونس بن متی سے افضل ہوں. رہے نبوت کے علاوہ دوسرے فضائل، تو ایک نبی پر دوسرے نبی کے ایسے فضائل کتاب و سنت میں مذکور ہیں، اور اس لحاظ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم افضل انبیاء ہیں. اور ایسا صحیح ایمان لانے والوں کا ایمان ہی اللہ کے ہاں مقبول ہوگا اور ان کے اعمال کا انہیں پورا پورا بدلہ دیا جائے گا. تو یہاں پہ تفریق نہیں کرنی، تمام پیغمبروں پہ ایمان لانا فرض ہے اسلام میں. کسی ایک پیغمبر کی بھی نعوذ باللہ انکار یا اس کی تکذیب یا اس کی تضلیل یا اس کو نعوذ باللہ کم تر سمجھنا، یہ اسلام کے دائرے سے مسلمان کو خارج کرتا ہے. کفار اور دوسرے مذاہب کے لوگ جو بھی اسلام کے خلاف کہیں، اس کا حساب اللہ کے پاس ہے. اللہ ان کو اس کا بہترین بلکہ بدترین اس کا عذاب ان کو ملے گا. لیکن ایک مسلمان کو شعبہ نہیں دیتا کہ وہ پلٹ کے کسی بھی پیغمبر کو یا کسی کی کتاب کو یا کسی کے مذہب کو غلط کہے. یہ ہمارے اسلام کی بہت خوبصورتی ہے اور یہ اس کی فضیلت ہے. ایمان والے اللہ اور اس کے تمام رسولوں پر ایمان لاتے اور کسی ایک میں بھی تفریق نہیں کرتے، اور اس کا بھی ان کو انشاءاللہ بہترین اللہ تعالیٰ اجر دیں گے، کیونکہ اللہ درگزر فرماتا ہے اور اپنے بندوں پہ رحم فرماتا ہے. یہاں پر امت محمدیہ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی تعریف ہو رہی ہے کہ اللہ پر ایمان رکھ کر تمام انبیاء علیہ السلام کو اور تمام آسمانی کتابوں کو بھی الہامی کتابیں تسلیم کرتے ہیں. یعنی یہ دوسرے مذاہب کے لوگوں کی طرح نہیں ہے کہ ایک کو مانا اور دوسروں کو نہیں مانا. اس آیت میں ہے کہ کلو آمنا باللہ، جیسے ایک اور آیت میں بھی آپ پڑھیں گے. پھر ان کے لیے جو اجر جمیل اور ثواب عظیم اس نے تیار کر رکھا ہے، اسے بھی بیان فرما دیا کہ ان کے ایمان کامل کے باعث انہیں اجر و ثواب عطا ہوگا. اگر ان میں سے کوئی گناہ بھی سرزد ہو گیا تو اللہ معاف فرمائے گا اور ان پر اپنی رحمت کی بارش فرمائے گا.